نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 35ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ صحیح بخاری میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہیں تک ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نام گنوائے ہیں، یعنی عدنان بن عد بن المقوم بن طارح بن یشحب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی۔ انہی کی اولاد میں عدنان ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک صرف 8-9 پشتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اگر صرف 9-10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برس سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے۔ علامہ سہیلی روض العناف میں لکھتے ہیں، اور یہ عادتاً محال ہے کہ دونوں میں 4 یا 7 پشتوں کا فاصلہ ہو، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا 10 یا 20 پشتیں ہوں، کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ موصوف نے بہت سے تاریخی حوالوں اور شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض عیسائی مورخوں کو اس بات کا موقع دیا کہ سرے سے اس بات کے منکر ہو گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ابراہیم سے ہیں۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے، سر ولیم صاحب نے صریحاً یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے نہ تھے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، یہ خواہش کہ مذہب اسلام کے پیغمبر کو اسماعیل کی اولاد سے خیال کیا جائے، اور غالباً یہ کوشش وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ثابت کیے جائیں، ان کی حین حیات میں پیدا ہوئے تھے، اور اس طرح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیمی نسب نامہ کے ابتدائی سلسلہ گھڑے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بے شمار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانچہ میں ڈھالے گئے تھے۔ لیکن ایک طرف سر ولیم میور صاحب کا تنہا شبہ ہے، دوسری طرف 20 یورپین اور یہودی مورخین ہیں جو نہ صرف خاندان قریش کو بلکہ تمام شمالی عرب و حجاز کو ابراہیمی النسل تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھو فاسٹر صاحب کا جغرافیہ تاریخ عرب۔ اس غلطی کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آدمیوں کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کی پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہونا قطعی اور یقینی تھا، اس لیے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح طور سے نام بنام پہنچ جائے۔ اوپر کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے چند مشہور آدمیوں کا نام لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تاہم عرب میں ایسے محققین بھی تھے جو فروغ گذاشت سے واقف تھے۔ علامہ طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے بعض نسب دانوں نے بیان کیا کہ میں نے عرب میں ایسے علماء دیکھے جو معد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کے نام لیتے تھے اور اس شہادت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلہ کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں،
تاریخ طبری مطبوعہ یورپ صفحہ نمبر 1118، تاریخ طبری مطبوعہ یورپ صفحہ نمبر 1115۔ تاریخ عرب کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے، لیکن مارگولس نے نہایت کوشش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مبتذل ثابت کیا جائے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: یہ بالکل ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب اور ادنا خاندان سے تھے۔ اس کے بعد صاحب موصوف نے حسب ذیل استدلال پیش کیے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں ہے کہ قریش کو حیرت تھی کہ ان میں ایسا پیغمبر کیوں نہ بھیجا گیا جو شریف خاندان سے ہوتا۔ نمبر 2، پیغمبر کے عروج کے زمانہ میں قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت سے تشبیہ دی جو گھوڑے پر جمتا ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص نے مولا کے لفظ سے خطاب کیا تو آپ نے اس لقب سے انکار کیا۔ نمبر 4، فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا کہ آج شرفائے کفار کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن شریف کے الفاظ یہ ہیں، یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں مکہ و طائف کے کسی رئیس پر کیوں نہ اترا۔ عظیم اور شریف دو الگ لفظ ہیں۔ قرآن میں عظیم کا لفظ ہے۔ اہل عرب دولت اور اقتدار والے کو عظیم کہتے تھے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے نہیں بلکہ جاہ و دولت سے انکار تھا۔ دوسرا استدلال اگر صحیح ہو تو دشمن کی ہر بات کو صحیح ماننا چاہیے۔ کفار نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، جادو زدہ، شاعر سب کچھ کہا۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ بے شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا اور سید کے لفظ سے انکار کیا، لیکن متعدد حدیثوں میں صاف تصریح ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو سید اور مولا نہ کہو، مولا اور سید خدا ہے۔ قرآن میں ہر جگہ خدا ہی کو مولا کہا ہے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت کا ابطال کیوں کر ہوتا ہے؟ خیر، استدلال بھی حیرت انگیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کم نسبی کیوں کر ثابت ہوتی ہے کہ شرفائے مکہ سے یہاں مراد جبارین و متکبرین مکہ ہیں؟ مارگولس صاحب نے یہ دلائل نولدیک سے نقل کیے ہیں جو مشہور جرمنی مستشرق ہے۔ این خانہ تمام آفتاب است، زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 90، یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا، سقایا یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا، اور رفادہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اسی مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ شہر تدمیر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ارمیہ پیغمبر کے منشی نے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔